لندن میں فلاحی تنظیم اخوت اور ورلڈ کانگریس فار اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے گورنر پنجاب چودھری سرور اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمیم خان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں لاہور ہائی کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اوورسیز کمپلینٹ سیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ تفصیلات غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ معروف فلاحی تنظیم اخوت اور ورلڈ کانگریس فار اوورسیز پاکستانیز کی مشترکہ تقریب لندن کے مقامی ہوٹل میں ہوئی، جس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمیم خان نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں قبضہ مافیا سے نجات حاصل کیے بغیر ہم اپنی کمیونٹی کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی قبضہ کی گئی زمین واگزار ہو گئی تو اسے وہ چیریٹی کر دیں گے۔ عمران خان کا پیشن ہے اور وہ ایماندار ہے، اس کی کریڈیبلٹی اور آنیسٹی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ہم غلطیاں ہوں گی، ہم سے ہوئی بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایک ہی وعدہ ہے جو مینار پاکستان پہ ہم لوگوں سے کیا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، جس میں امیر غریب طاقتور کمزور دولت مند غریب سب جو ہیں سٹیک ہولڈر ہوں، سب برابر ہوں۔ گورنر پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمیم خان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی کوششوں سے اوورسیز کمپلینٹ سیل قائم کیا گیا ہے جو کہ مخصوص وقت کے اندر مقدمات کے فیصلے کرے گا تاکہ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کو بر وقت انصاف مل سکے۔ پنجاب ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے اپوائنٹ کیا گیا ہے جو اوورسیز پاکستانی کے کیسز سنے گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ حکومت، اوورسیز پاکستانی کمیشن اور جوڈیشری اکٹھے مل کے برطانیہ آئے ہیں یہاں سے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں ان کو ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں ہمارا سرمایہ ہیں، ہماری طاقت ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں۔ تقریب سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمیم خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ بھر کے دورے کے دوران پاکستان میں جاری مقدمات میں تاخیر کی بے تحاشا درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن کے حل کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور متحدہ عدالتوں میں بھی مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوا کرے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اگر کسی وکیل کی وجہ سے تاریخ میں تبدیلی ہوئی تو پھر مقدمے میں روزانہ کی بنیاد پر کیس چلے گا تاکہ مقدمات نپٹائے جا سکیں۔ اوورسیز پاکستانی اس کے حوالے سے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو جائے گا تو وہ چند دن رہنے کے بعد پھر واپس آ جائے گا۔ اس سلسلے میں ڈائریکشن ایشو کر رہا ہوں کہ وہ ایک تو 17 دن سے زیادہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی کسی کو، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی وکیل ڈیلے کرنے لگے گا تو ڈے ٹو ڈے کی اس میں ہیئرنگ شروع ہو جائے گی۔ وہ ایک دن اگر نہیں کرے گا تو اگلے دن بھی افسر آ جائے گا، اگلے دن نہیں کرے گا تو تیسرے دن چلا جائے گا، کتنا عرصہ وہ وائٹ کرے۔ تقریب سے اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اخوت دنیا کی سب سے بڑی مائکرو فائنانس کرنے والی تنظیم ہے اور اس کی رقوم کی واپسی کی شرح بھی 99% سے زائد ہے۔ اخوت کو بھی لوگوں کے سامنے متعارف کروایا گیا کہ اخوت کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، بغیر قرضے جو بغیر سود کے ہم قرضے دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے 3.4 ملین فیملیز کو جو غربت سے نکالنے کی جدوجہد ہوئی ہے تو اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور بلکہ میں نے لوگوں کو ان کو خراج عقیدت پیش کیا کہ وہ اپنے حقوق کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ادا کرتے ہیں۔ تقریب میں میزبانی کے فرائض معروف سماجی رہنما عارف انیس ملک نے ادا کیے۔ تقریب کے دوران اوورسیز کمپلینٹ سیل کے سیکرٹری محمد اسد نے بھی بریفنگ دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج خواجہ حسن نے نئے کمپلینٹ سیل اور آئین پاکستان کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق اور ان کو انصاف کی فراہمی پر زور دیا۔ اوورسیز پاکستانی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں بطور ایپیلیٹ فورم ہائی کورٹ کے اندر ان کے کیسز کو سنیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہونے جا رہی ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے تمام ضلعوں کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان کو ہدایت پاس کر دی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ایز سون ایز پاسبل ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین وسیم اختر رامے اور دیگر شخصیات نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ کانگریس فار اوورسیز پاکستانی لاہور ہائی کورٹ کے سیل کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ اوورسیز کے لیے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی، ان کا بھی ویژن بہت کلیئر تھا، وہ بھی آن بورڈ تھے، چیف منسٹر صاحب آن بورڈ تھے،
गवर्नर साहब ऑन बोर्ड थे, एक जुडिशरी की तरफ से हमें थोड़ा से मामलात आ रहे थे कि वहाँ बहुत सारे केसेस की पेंडेंसी थी जो बड़े सालों से थी। तो हम ओपीसी की बार बार कोशिशों से जुडिशरी ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं, जिस तरह उन्होंने ऑन बोर्ड किया है ओपीसी को और ओवरसीज़ को, वो बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है और बहुत ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि जो मसाइल हैं उनके लिए वो मुफीद है। तो उसके रोड शोज़ के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग आए हुए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौजूदगी में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बहुत सारी पॉलिसियों पे इम्प्लीमेंट नहीं था हो रहा, और उस पर ये सोच और ये प्लान तो ऑलरेडी हर हुकूमत ने बताया और सुनाया भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट एक डिफरेंट थिंग्स है। तो अभी इस पे मैंने, चूंकि मैं पाकिस्तान में जिंदगी बसर कर रहा हूँ और वहीं पर ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है और सोशल भी हूँ, और आपने हल्का जात भी देखा, सब दोस्तों जानते भी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम रन कर रहे हैं। तो उस नजरिए से मैं देखता हूँ कि अभी जो जुडिशरी है उसमें बहुत तब्दीली आई है। अभी ये वो जुडिशरी नहीं है जो 5 साल पहले वाली थी, 3 साल वाली थी। मैं बहुत मुतमिन हूँ इनकी बातों से और इनकी गुफ्तगू से, मैं इनकी बातों को डिग्री करता हूँ। इस मौके पर वर्ल्ड कांग्रेस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी के डायरेक्टर कमर जमान ने तकरीब के इख्तिताम पर तमाम ऑफिस होल्डर्स को स्टेज पर बुलाकर गवर्नर पंजाब से मुतारफ कराया। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया कि उनके तमाम केसेस अब प्रायोरिटी पर हल होंगे और पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कब्जा ग्रुप से निजात दिलाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ गुलाम शाह नवान, 92 न्यूज़, लंदन।